میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ واقعہ کثرت کے ساتھ درج ہے، شیعہ نے بھی لکھا ہے. ایک صحابی رسول ہے، نام ان کا خزیمہ بن ثابت. انہیں لقب ملا تو ذو شہادتین، 2 گواہیوں والا. صحابی نبی کے جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جاتی. نبی نے ذو شہادتین کا لقب بھی جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دیا تاکہ جہاں یہ جائے لوگ اسے لقب سے بلائیں، لوگ پوچھیں اسے لقب کیوں ملا ہے، پھر واقعہ دہرایا جائے. اس واقعے میں 2 راز تھے جن کی وجہ سے نبی نے لقب ہی دے دیا. نبی نے کہا اسے لقب دے دو تاکہ یہ جہاں جائے، جہاں تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے آگے ذو شہادتین. اور یہی ہوا ہے، جس بھی کتاب میں اس کا نام لکھا نا ذو شہادتین، آگے بریکٹ میں واقعہ لکھا ہے. اکیلا صحابی کا نام ہوتا تو پھر واقعہ تو ہم بھول جاتے. ذو شہادتین، 2 گواہیوں والا. کیا گواہی دی تھی اس نے؟ نبی کے پاس ایک یہودی آیا تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا پیغمبر آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا ہے. نبی نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا. اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے. اسے بغل سے بھی یہودی کھڑا کیا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے قرض لیا تھا. یہودی کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسالت میں آپ خاموش تھے، یہ خزیمہ آ گئے. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں نے تو نہیں لیا، اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. خزیمہ نے یوں اس کی طرف دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں قرض ہمارے نبی نے نہیں لیا. اتنا کہنا تھا، یہودی شرمندہ ہو کے چلا گیا. نبی نے خزیمہ کی طرف دیکھا، خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ خزیمہ نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا. آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی. آپ نے کہا فرشتہ ہے، میں نے دیکھا. آپ نے کہا میں نے نہیں لیا، تو میں نے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے، کیونکہ آپ کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، آپ پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا اسے ابھی دوسرا نتیجہ دے دیتا ہو. نبی نے اسے ذو شہادتین کیوں کہا؟ تاکہ گلی گلی یہ واقعہ پڑھا جائے اور دنیا کو پتا چلے پہلی بار معصوم سے یہودی نے گواہ مانگا تھا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. جو معصوم سے گواہ مانگے وہ یہودی ہوتا ہے. جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے کیسا تیر نشانے پہ گیا ہے. جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے وہ یہودی. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، تحقیق کرنے کا حکم. ان گنت واقعات ہیں. یہیں پہ رک جاؤں تو اتنی بات پھیل جائے گی، سمیٹنا مشکل ہو جائے. ایک عورت نبی کی مخبری کا خط اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی. واقعہ تاریخ میں کثرت سے لکھا. نبی نے ایک صحابی سے کہا اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے وہ گیا. اس نے جا کے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ تسلیم سمجھانے لگا، تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم میرے پاس خط ہے. اب آپ چپ بیٹھے ہیں. عورت قسم کھائے، کھائے بھی ایسے بندے کی اور کھائے بھی اس چیز کی جو اس میں ہو ہی نہ. تو میرا خیال ہے اسے مان لینا چاہیے تھا. مولا حسین عزت، اسے مان لینا چاہیے. اسے مان لینا چاہیے تھا. اس نے فوراً کہا، اس نے کہا اچھا. اسے مان لیا. واپس آیا، یا رسول اللہ اس کے پاس خط نہیں ہے. رسول بھی سمجھانا چاہتے تھے. رسول نے دوسرے کو اٹھایا، اس عورت کے پاس خط ہے، خط لے کے آ. بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں، عین تاریخ. دوسرا کو اس نے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم. کیا کہنے میری قوم کے حاضر دماغی کے. مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس سکھ نہیں. واپس اس نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے. مثال دیوانتی سے کہا تو جاؤ. اس نے کہا مجھے تیری دیدہ دلیری کی قسم. کتنی شاطر عورت تھی، بندے دیکھ کے قسمیں کھا رہی.
اس کے پاس کوئی نہیں ہے. جب واپس آ گیا رسول نے کہا آئین علی ابن ابی طالب, کہاں ہے اللہ کا نفس؟ کہاں ہے نفس پروردگار؟ سنی کتابوں میں واقعہ درج نہ ہو, گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو. نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی اپنے مقام سے اٹھے. فرمایا علی اس عورت کے پاس خط ہے, وہ خط لے کے امیر المومنین وہاں گئے. امیر المومنین نے جا کے پوچھا علی تیرے پاس خط ہے؟ علی نے اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھا کے دائیں ہاتھ سے تلوار نکلا. او بدبخت عورت, وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. تسلیم کی منزل پہ تھا. اسے کہتے ہیں منزل تسلیم. ان گنت واقعات ایسے ہیں. معصوم پہ تحقیق نہیں, تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں, تسلیم. نبی پہ تحقیق نہیں, تسلیم. علی پہ تحقیق نہیں, تسلیم. حسن پہ تحقیق نہیں, تسلیم. حسین پہ تحقیق نہیں, تسلیم. زہرا پہ تحقیق نہیں, تسلیم. موضوع کھولنے لگا ہے. زہرا پہ تحقیق نہیں, تسلیم. تو پھر جس کو تسلیم کرو پھر اسے تسلیم نہیں کرتے جو اسے تسلیم نہیں کر رہا. موضوع میرا خیال اب کھل جانا چاہیے. اگر سیدہ کو تسلیم کیا گیا تو پھر انہیں کیوں تسلیم کیا گیا؟ جنہوں نے سیدہ کو تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ جو گواہ مانگ رہا تھا وہ تحقیق والا تھا. جس سے مانگ رہا تھا وہ تسلیم کی منزل پہ تھی. آج عدالتوں میں شور ہو رہا ہے کہ واقعے کو سچا ثابت کرو. پہلے تم بتاؤ, تم تحقیق والوں کی طرف ہو یا تسلیم والوں کی طرف؟